बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात का दंगल जो है वो बच चुका है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बड़े जलसे से ख़िताब किया। इसके अलावा नवाज़ शरीफ को हमने देखा कि NOC जारी हो गया है कि वो जाकर कैंपेन कर सकते हैं। लेकिन जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है मुख्तलिफ़ हलकों की तरफ से कि क्या वहाँ पर सब जमातों को जो है वो एक प्रॉपर जो है लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पे दी जा रही है या नहीं जा रही। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये उठ रहा है इस वक्त। जो भी ज़ाहिर सियासी सोच विचार रखते हैं इस चीज़ को, क्योंकि मसला ये है कि आपका गिलगित बल्तिस्तान हो गया, कश्मीर जो हो गया, ये एक बड़े आपके जिसे कहते हैं कि हसास इलाके हैं। और यहाँ पर अगर कोई कल को कोई कशीदगी बनती है, कोई भी अगर मामलात होते हैं, तो ये एक बड़े आलमी सतह पर भी और हमारे लिए भी एक बड़ी ज़ाहिर मुश्किलात का बायस बन सकते हैं, अल्लाह ना करे। और अब ये सूरत हाल ऐसी है क्योंकि वहाँ पर आपने देखा कि इस वक्त जो PP की आदत है वो इस वक्त मौजूद है। वहाँ पर अच्छा खासा वहाँ पे वोट बैंक है इसका, पीपल्स पार्टी का। वहाँ पर हमने देखा कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब वहाँ पहुँचे। उसके बाद जो है वहाँ पर हमने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो है आज वहाँ पे पहुँचे और बड़े बड़े नाम हैं पीपल्स पार्टी के। वहाँ पर नैयर बुखारी साहब भी साथ थे उनके, वो भी गए। उसके अलावा हमने देखा कि नून लीग की तरफ से कैप्टन सफ्तर पहले ही वहाँ पे मौजूद थे, आबिद शेर अली जो है वहाँ पे मौजूद थे, ख्वाजा साद रफ़ीक, बड़े बड़े नाम थे इस वक्त जो है वो कर रहे थे कैंपेन वहाँ पे और ऑलरेडी कर रहे हैं। आज नवाज़ शरीफ साहब को भी जो है वहाँ पर उनको भी NOC मिल गया है आज। लेकिन हमने देखा कि PTI जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है उसको उस तरह से शायद उनको कुछ दिन पहले जो जुनैद अकबर वहाँ पर गए थे उनको वहाँ पर जो है वो गिरफ़्तार किया गया। और इसके साथ साथ हमने उनको PTI की जो दूसरी क़यादत है वो शायद उस तरह से उनके तरफ से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि हमें खुलकर जो है वो कैंपेन नहीं करने दी जा रही। इसी तरह हल्का 2 में PTI के उम्मीदवार हैं अदील पीरज़ादा, उनको जो है वो गिरफ़्तार किया गया, उनको नज़रबंद किया गया। और मुख्तलिफ़ इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। PTI की तरफ से बहुत ज़्यादा ये इल्ज़ामात और ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि जी हमें जो है मुकम्मल तौर पर जो है हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, हमारा जो हमें कैंपेन नहीं करने दी जा रही, हमारे जो वहाँ पे कैंडिडेट्स हैं उनको हिरासा किया जा रहा है। तो ये बहुत सारे इस तरह के इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। तो ज़ाहिर है GB जो इलेक्शन कमीशन है उसको ये चीज़ें जो है वो क्लैरिफाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों के अंदर एक जो है बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इज़्तिराब पाया जा रहा है कि भाई एक बहुत बड़ी पार्टी है और वो इस चीज़ को साइड लाइन हो रही है। तो ये ज़्यादा, क्योंकि देखें PTI के पास भी बड़े अच्छे अच्छे लोग थे कैंपेन करने के लिए, लेकिन हमने देखा कि जिसमें शरिया रफरीदी हैं, शंदाना गुलजार हैं, असद कैसर हैं, फैसल अमीन गंडापुरा हैं, शाहिद खट्टक है, आज़म स्वाति, ये बहुत अच्छी जो है वो कैंपेन कर सकते थे। जिस तरह के हमने देखा कि बाकी पार्टीज़ के जो लोग हैं वो इस वक्त GB में मौजूद हैं, वो कैंपेन कर रहे हैं। तो PTI को भी यकीनन एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इससे पहले हमने बल्कि एक देखा कि कल जो है एक बयान सामने आता है जी, कुछ खबरें जो है रूमर्स जो है वो चलना शुरू हो जाते थे कि ये इमरान खान के साथ जो है वो साबिक आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज़ कियानी जो रिटायर्ड है उनकी जो है वो डेरा जेल में मुलाकात हुई है। और फिर खैर मुख्तलिफ जो है क्या सारियाँ इस पर सामने आ गई कि शायद हो सकता है कोई ये जो, क्योंकि GB इलेक्शन भी हैं, तो हो सकता है कि शायद कोई इसमें कोई ना कोई जो है वो रास्ता निकलने की बात हो रही हो, कोई सिस्टम हो रहा हो। लेकिन अब जैसे लग रहा है कि इस तरह की कोई चीज़ अगर होती और ख़ान साहब जो है वो शायद इस पर अगर कोई किसी चीज़ पे एग्री कर जाते तो शायद मेरे ख्याल से चीज़ें जो है वो डिफरेंट होती। लेकिन इस तरह का कुछ भी नज़र आ नहीं रहा। अगर तो ये मुलाकात हुई है तो मेरे ख्याल से इसमें बात नहीं बन सकी। और दूसरी बात यह है कि आज अलीमा ख़ान ने भी अभी कुछ टाइम पहले जो है ट्वीट करके इस चीज़ को डिनाई कर दिया कि भाई ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो मुख्तलिफ़ जो चीज़ें हैं उनसे आप समझ लें कि वो एक तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। और क्योंकि GB का इलेक्शन भी है एक, तो दूसरी बात ये भी है कि जो उनका ये भी कहना था कि जो टार्चर किया जा रहा है इमरान खान के ऊपर जो है, इससे एक तो चीज़ें जो है इमरान खान के साथ जो उससे जो है वो तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ अब बहुत सारी चीज़ें थी अभी। हाँ, अलबत्ता PTI के जो बैरिस्टर गौहर हैं उनको इजाज़त दी गई है, लेकिन अब वही बात है फिर सामने आ रही है कि PTI के जो लोग हैं उनकी तरफ से कि भाई बैरिस्टर गौहर जो है वो एक बंद कमरे की सियासत क्या है कि वो सब प्लेयर हैं, वो बाहर जाके लोगों के अंदर घुल मिल के वो जलसे जुलूस करने वाले, वो लोगों के अंदर मतलब एक जो जोशो खरोश पैदा करने वाले, वो कैंपेन करने वाले, वो पब्लिक डीलिंग वाले बंदे हैं ही नहीं। वो उनकी पब्लिक डीलिंग के साथ कोई उनका लेना देना ही नहीं है। तो बैरिस्टर गौहर को इजाज़त देना या ना देना वो एक ही पलड़े में है। इसी तरह हमने देखा कि
اسد کیسر کو اس دن جو ہے وہ نہیں جا سکے، جی بی میں نہیں جا سکے، راستہ بند کر دیا گیا، ایئرپورٹ سے ان کو واپس آنا پڑا، گھنٹوں جو ہے وہ پھنسے رہے. بہت ساری ایسی چیزیں ٹھیک ہے وہ سامنے آ رہی ہیں ابھی. اور ناظرین کے ساتھ میں بتا دوں کہ یہ تقریباً جو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جو جی بی کی جو اسمبلی ہے وہ ٹوٹل جو ہے وہ 33 سیٹوں پر مشتمل ہوتی ہے. 33 میں سے جو 24 حلقے ہیں، یعنی کہ جو 24 سیٹیں ہیں، وہ تو براہ راست جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ جو ہے وہ الیکٹ ہوتے ہیں وہاں سے لوگ، ڈائریکٹ الیکشن سے ڈائریکٹ الیکٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو 6 سیٹیں ہیں، وہ 6 مخصوص سیٹیں ہوتی ہیں خواتین کے لیے، اور جو 3 سیٹیں ہوتی ہیں وہ ٹیکنوکریٹ سیٹیں ہوتی ہیں. تو یہ ملا کر ٹوٹل جو ہے وہ 33 سیٹیں بنتی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ جو اگر بات کی جائے اس وقت پارٹی مقبولیت کی، تو اس وقت تک بظاہر جو سامنے چیزیں آ رہی ہیں بہت زیادہ کہ جی نون لیگ جو ہے وہ اس وقت بڑی وہاں پر فیوریٹ اس لیے بھی جا رہی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ جی بی میں جس کی بھی ایک مرکز میں حکومت رہی ہے، ہمیشہ جی بی میں حکومت اسی کی بنتی رہی ہے. لیکن اس دفعہ چیزیں تھوڑی سی چینج نظر آ رہی ہیں، وہ بھی میں بتاتا ہوں کہ کیوں چینج نظر آ رہی ہیں. اچھا، اب فی الحال جو بات کی جائے کہ نون لیگ اس وقت کیوں فیوریٹ، نون لیگ ایک تو مرکز میں تو نون لیگ جو ہے وہ موجود ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ کے وہاں پر کچھ دن پہلے جو شہباز شریف ہے وہاں پر لیپ ٹاپ اسکیم اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہے نا وہ اناؤنس کر کے آئے تھے. کچھ دن پہلے وہ جی بی میں گئے تھے. اس کے بعد پنجاب کا ایک جو ہے، کیونکہ پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت ہے، تو پنجاب کے ساتھ ایک یہ بھی ہے کہ پنجاب نے کچھ عرصہ پہلے جی بی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اپنی یونیورسٹیز کے اندر ایک کوٹا سسٹم کا اجرا کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کی طرف سے جو ہے وہ جی بی میں مختلف قسم کے جیسے کہتے ہیں کہ میڈیکل آلات، میڈیکل اکوپمنٹس اور ڈفرینٹ چیزیں جو ہیں وہ یہاں سے بھجوائی جاتی رہی ہیں. تو اس وجہ سے بھی ایک پنجاب کے لیے ایک اچھا اور سافٹ جو ہے امیج موجود ہے جی بی کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر. تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں کسی نہ کسی کچھ نہ مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ کسی مطلب کہ کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ اثر اپنا رکھیں گی ظاہر ہے. اس کے علاوہ اگر مذہبی چیزوں کی بات کی جائے کہ مذہبی بنیاد پر ظاہر ہے، کیونکہ اب جی بی اور گلگت بلتستان جتنا بھی یہ علاقے ہیں یہ ایک بڑا سکیٹرڈ سا علاقہ ہے. یہاں پر اس طرح کی گہما گہمی نہیں ہوتی جس طرح کہ ہمارے ظاہر ہے ملک کے دیگر علاقوں میں جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ایک بڑی گہما گہمی ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے، کیونکہ جی بی کے لوگ جو ہیں وہ بڑے سکیٹرڈ ہوتے ہیں، بڑے تھوڑے تھوڑے قبیلوں میں ٹکڑیوں کی صورت میں بٹے ہوتے ہیں، پہاڑوں پر ہوتے ہیں. اور ان کے جو بڑے شہر ہیں جیسا اسکردو ہو گیا، گلگت بلتستان ہو گیا، تو یہ شہر بھی کوئی بہت بڑے ان کی کوئی بہت بڑی کروڑوں میں آبادی نہیں ہوتی، بلکہ ایک چھوٹے ٹاؤن قصبے جتنی آبادی ہوتی ہے ان شہروں کی. تو بہت زیادہ گہما گہمی نظر نہیں آتی. لیکن جو لوگ ہیں ظاہر ہے یہاں پہ زیادہ کارن میٹنگز ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی صورت میں، چھوٹے چھوٹے ٹکڑیوں کی صورت میں یہ لوگ ہوتے ہیں. ان کا ہم نے دیکھا کہ آج بلاول نے بڑا اچھا ایک ہیلدی جلسہ کیا، بڑا جلسہ کیا. لیکن جو تجزیہ کار ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ یہاں پر جو ہے بڑے جلسے جو ہیں وہ میٹر نہیں کرتے. یہاں پر جو ہے قبیلہ، برادری اور ذاتی مفادات کہ اس ٹائم کیا مفادات ہو سکتے ہیں ان کے، وہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں کہ لوگوں کو اس وقت کیا فائدہ ہو سکتا ہے وقتی. یہ چیزیں ووٹ بینک جو ہے اس بنیاد پر جو ہے ابھی فیصلہ کیا جائے گا. لوگ بڑے ظاہر ہے وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ بہت زیادہ چیزیں مطلب ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہیں. اسکردو ڈویژن کو دیکھا جائے تو اسکردو ڈویژن کی ایک ٹوٹل ڈفرینٹ جو ہے دیامر ڈویژن ہے. اس کے علاوہ گلگت بلتستان ہے، مختلف مطلب یہ جتنے بھی جو یعنی کہ ڈویژنوں میں بٹے ہوئے لوگ ہیں اور مختلف ہر علاقے کی ایک الگ سینیریو ہے. تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ چیزیں کس طرح ٹرن لیتی ہیں. پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کا بھی ایک بڑا ووٹ بینک ہے وہاں پر. پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی جو ہے فین فالوئنگ وہاں پہ موجود ہے. یہ بھی ایک بڑا زبردست جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی بڑی مقبول جماعت رہی ہے جی بی کے اندر. پیپلز پارٹی نے آج بھی اچھا جلسہ کیا، سارا کچھ کیا. لیکن کچھ لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر تھوڑا سا یہ تاثر بھی پایا جاتا ہے کہ کیا جی بی کو جو ہے وہ بھی کراچی کی طرح بنایا جائے گا یا اس طرح سے کچھ چیزیں ہیں، کیونکہ یہ نعرے لگ رہے ہیں وہاں پر، اس طرح کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جو ہے کیونکہ ایک بڑا دنگل ہوگا اور بڑا کمپلیکس سی سچویشن ہے، بہت ساری چیزیں جو ہیں. اور نون لیگ کی طرف اگر بات کی جائے تو نون لیگ کو جو ہے یہاں پر ان کے پہلے وزیر اعلیٰ رہے ہیں حفیظ الرحمان صاحب، ان کا ایک بڑا اچھا امیج ہے وہاں پر، کیونکہ انہوں نے جی بی کے اندر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے اوپر جو ہے وہ بڑی توجہ دی تھی اپنے ٹائم میں. تو وہ ایک اچھا امیج ہے ان کا، یہ ایک ووٹ بینک ہے ان کا، اچھا خاصا ووٹ بینک ہے. یہ نون لیگ کو جو ہے ایک فائدہ دے سکتا ہے. اور اس وقت جو ہے وفاق کی جو حکومت ہے ظاہر ہے اس کا بھی ایک بڑا ایک سمجھ لیں کہ بڑی ایک بیک ہے، بڑی اسٹرانگ جو ہے ان کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس چیز کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں، اگر ہم بات کرتے ہیں تو جو بڑی وہاں پر جو
کمیونٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اس میں اگر 4 مذاہب جو ہیں وہ جی بی میں ہیں، جس میں کہ اہل تشیع کمیونٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اس کے علاوہ سنی کمیونٹی ہے وہاں پر، اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں تو اسماعیلی کمیونٹی ہے اور نور بخشی جو ہے یہ لوگ ہیں وہاں پر. تو لیکن جو اس وقت جو لوگوں کا کہنا ہے، جو تجزیہ کار ہیں، جو ماہرین ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ بے شک وہاں پہ اہل تشیع ووٹ بہت زیادہ ہے، اسماعیلی برادری ہے، سنی جماعت، سب کچھ، لیکن اس چیزوں سے لوگ اوپر جا کے اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر کون ہے، ہمارے لیے اچھا کون ہے، اس وقت چیزیں کیا ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہیں. اس وقت ہمارے مفادات، ظاہر لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مفادات کے لیے کون اچھا ہے. تو یہ چیزیں جو جیسے کہتے ہیں کہ برادری لیول تک تو ہے چیز، لیکن یہ مسلک جو ہے نا، اس چیز کا میرے خیال سے وہ اس چیز کسی کے بھی ووٹ دینے میں شاید یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی اس چیز کو. ناظرین، بہرحال جی بی میں اس وقت الیکشن کی جو ہے وہ گہما گہمی شروع ہو چکی ہے، دنگل سجنے والا. آپ دیکھتے ہیں کہ حالات آگے کیا ٹرن لیتے ہیں، چیزیں کیا ہیں. بہرحال جو ہے عوام اس وقت یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ سب کو جو ہے لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے تاکہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے اور لوگوں کا ان الیکشنز پر اعتماد بحال ہو سکے. ناظرین، اس وقت لوگوں کے اندر سمجھ ہے. آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان ایک بڑا پڑھا لکھا سمجھدار لوگوں کا صوبہ ہے. بے شک لوگ بکھرے ہوئے ہیں، دور دراز ہیں، کم ہیں، لیکن بڑے جلسے کر لینے سے یا جسے کہتے ہیں کہ بڑی بڑی تقریریں کر لینے سے وہ بالکل بھی مروب نہیں ہونے والے. ظاہر ہے وہ چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں، وہ اپنے قبیلوں کے مفادات دیکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کون ان کے لیے اچھا ہے، کون ان کے لیے بہتری کر سکتا ہے، کون ان کے لیے ترقی کر سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے وہ سمجھدار لوگ ہیں، اپنے ووٹ کا استعمال جانتے ہیں. تو یقیناً یہ کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوگا کسی کا بھی مینڈیٹ چرانا. تمام وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کا بھی یہی مطالبہ ہے کہ تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ دی جانی چاہیے تاکہ جو انتخابات کا یعنی کہ جو ایک جمہوری عمل ہے اس کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے. ناظرین، مزید ویڈیوز کے لیے جو ہے وہ دیکھتے رہیے ندیم ڈیلی، اور ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو جو ہے وہ لازمی کلک کر دیں. تھینک یو سو مچ.